عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن آپ نے سنا، اب صاحب قرآن کا تذکرہ بھی سن لیجئے۔ نبوت کا یہ چھٹا سال ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے زمانے میں نبوت کے 13 سالوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ 3 سال پہ مشتمل ہے، جس میں خفیہ دعوت دی گئی اور ایمان چھپایا گیا۔ پھر 2 سالہ دور ہے جس کے اندر اعلانیہ دعوت دی گئی، رشتہ داروں کو کھانے پہ بلا کے دعوت دی گئی۔ اس کے نتیجے میں مار پٹائی بھی شروع ہوئی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی تنگ کیا گیا۔ آپ دار ارقم میں پناہ لے کر محفوظ ہوئے۔ پھر 3 سالہ دور شروع ہوتا ہے جب ہجرت حبشہ ہو چکتی ہے، جس کا کل ہم نے ذکر کیا تھا۔ یہ 3 سالہ دور 6 7 5 6 7 اس زمانے میں سورہ نجم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبہ کے صحن میں پڑھی، اور جب آیت سجدہ آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، مسلمانوں نے کیا، تو سارے مشرک بھی سجدے میں جھک گئے۔ ان کو ہوش ہی نہیں رہا کہ ہمارے اوپر ہوا کیا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہوا کیا ہے۔ اب یہ خبر پہنچ گئی حبشہ میں بھی، اور وہاں اس رنگ میں پہنچی کہ مکے والے مسلمان ہو گئے ہیں، سب سجدے کرنے لگ گئے ہیں۔ اب حبشہ والے خوش ہوئے اور اپنے وطن کی طرف جب واپس لوٹے، آ کے دیکھا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو مسلمان نہیں ہوئے۔ اب پھر ان کو واپس بھی جانا پڑا، کچھ واپس چلے گئے، کچھ رہ گئے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کو سجدہ کرنے کا عذر جو انہوں نے پیش کیا، جان اس طرح چھڑائی، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سورہ نجم میں سنتے ہوئے جب یہ ہمارے بتوں کا نام آیا تھا، تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا، کہ یہ ہماری جو دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، یہ بہت عالی شان ہیں اور ان کی سفارش کی بڑی ہمیں امید ہے۔ تو کہتے ہیں جب ہماری دیویوں کا ذکر آیا تو تب ہم نے سجدہ کیا تھا۔ یہ بالکل جھوٹ تھا، لیکن اپنی برادری کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ہوش نہیں رہا اس وقت، تو ہم سجدہ اس لیے کر لیا تھا، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے صحن میں بیٹھے تھے، تو ایک مظلوم آیا اور آ کے کہنے لگا، مکے کے سردار بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کے کہتا ہے جی ابو جہل کے ذمے میرے کچھ پیسے ہیں، وہ دے نہیں رہا، ٹال مٹول کرتا پھر رہا ہے، کئی چکر لگوا لیے ہیں۔ تو سرداروں سے کہا جی میرے ساتھ چلیں، سفارش کر دیں۔ سرداروں کو شرارت سوجی، کیونکہ وہ تو خود حق مارنے والے تھے غریبوں کا۔ انہوں نے کہا وہ جو اکیلا بیٹھا ہوا ہے نا، محمد اسے کہتے ہیں، وہ بڑا غریبوں کی بات کرتا ہے، اس سے جا کے کہو۔ چنانچہ وہ مظلوم آدمی آپ سے آ کے کہنے لگا کہ حضرت میرے ساتھ چلیں ابو جہل کے پاس، سفارش کر دیں، میرے پیسے دے دیں، بڑے عرصے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام اٹھ کے چل پڑے۔ اب اندازہ کیجئے حالات کیا ہیں، جانی دشمن ہے ابو جہل، دشمنوں کا سردار، وقت کا فرعون۔ نبی علیہ السلام ڈرے نہیں ہیں، خدمت خلق کے جذبے سے سرشار، اللہ پر کامل یقین، اور صرف اللہ کا ڈر۔ اللہ سے ڈرنے والے دوسروں سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جا کے دستک دی، اندر سے ابو جہل نکلا، اور ادھر سردار دیکھ رہے ہیں ٹکٹکی باندھ کے کہ دیکھتے ہیں آج تماشا محمد اور ابو جہل کی کیا بنتی ہے بلا ٹسل۔ جب ابو جہل باہر نکلا، آپ علیہ السلام نے پوچھا بھائی پیسے دینے ہیں آپ نے اس کے؟ کہتے جی دینے۔ کہتے جاؤ لے کے آؤ۔ وہ پچھلے پاؤں گیا، گھر سے پیسے اٹھا کے اس کے حوالے کر دیے، اور آپ واپس آ گئے۔ سردار ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو سوچا تھا کہ آج تماشا پہ دیکھیں گے، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی تو میں ہوگی۔ تو جا کے ابو جہل سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تجھے کیا ہو گیا تھا؟ کہتے ہیں مت پوچھو میرے ساتھ کیا ہوا۔
بخدا محمد کے دائیں بائیں بڑے خوفناک قسم کے اونٹ تھے، ایسے لگتا تھا جیسے میں ذرا بھی نہ کروں گا یا جھجکوں گا، تامل کروں گا، سوچوں گا تو وہ مجھ پر ہلہ بول دیں گے، مجھے ہڑپ کر جائیں گے۔ اتنا رعب طاری ہو گیا تھا اور سارے فرشتوں کی تائید تھی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ کسی کی مدد کے لیے اٹھتا ہے، فرشتے اس کی نصرت کو آ جاتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار۔ اب بھی دعوت کے میدان میں بھی ایسی تائیدیں ملتی ہیں۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت حمزہ مسلمان ایمان لے آتے ہیں جو آپ کے چچا ہیں۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پر تشدد کیا، بے ادبی کی، گستاخی کی، لوگوں نے شکایت کی۔ حمزہ اس وقت شہر میں موجود نہیں تھے، شکار پہ گئے ہوئے تھے۔ واپس آئے، لوگوں نے، ایک لونڈی نے کہا جی آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے آج مارا ہے۔ ان کو چڑھ غصہ گیا حمزہ کو کہ میرے بھتیجے کی بے ادبی کی ہے۔ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے حمزہ، لیکن غیرت تھی، اپنا خون تھا، تو ابو جہل سے جا کے بدلہ لیا، کمان مار کے اس کا سر پھاڑ دیا اور کہا کہ خبردار میرے بھتیجے کی طرف اگر تم نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا۔ کہتا ہے کہ تم پھر اس کے ہو گئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں۔ بس ایسے ہی کہہ دیا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن دوسرے ہی مرحلے پر وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ اور ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا قبول ہو گئی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے، یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے یا اللہ۔ عمر بن خطاب کو تو جانتے ہیں، بتائیے عمر بن ہشام کس کو کہتے ہیں؟ ابو جہل کا نام تھا عمر، چونکہ یہ دونوں کا رعب بہت تھا مکے کے اندر، اور دین اسلام کو رعب داب والے لوگوں کی بھی ضرورت ہے، طاقت کی بھی ضرورت ہے۔ میٹھی میٹھی دعوت نہیں، دھڑلے سے ببانگے دول ڈنکے کی چوٹ جو اسلام کی دعوت پیش کرے اور کسی وڈیرے کو آنکھیں نکالنے کی جرت نہ ہو، ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے دین اسلام کو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے مانگا رب سے، چنانچہ عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے۔ اور خواتین سن رہی ہیں، خواتین کا دین اسلام کی اشاعت میں بڑا کردار ہے۔ عمر کی بہن گھر میں حضرت خباب بن ارت سے یا حضرت خبیب سے، دونوں میں سے کسی ایک کا نام ہے، ان سے قرآن پاک پڑھ رہی تھی، ساتھ ان کے خامد بھی ابو سعید بھی وہاں تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ اور کسی نے حضرت عمر کو بتایا کہ جناب کدھر جا رہے ہو؟ گلی میں ملے، کہتے ہیں میں محمد کو ختم کرنے جا رہا ہوں، آج یہ قصہ اتمام کرتا ہوں۔ تلوار سونتی ہوئی ہے، دار ارقم کی طرف رخ ہے کہ محمد کو قتل کر دیتا ہوں، نہ رہے بانس نہ بجے بانس۔ نعیم تھے وہ آدمی جو راستے میں ملے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن مسلمان ہو گئی ہے، بہن ہوئی بھی تیرا مسلمان ہو گیا اور تو باہر چلا ہوا ہے اسلام کو روکنے کے لیے۔ کہتے ہیں یہ کیا سر؟ کہتے جاؤ جا کے دیکھ لو بے شک۔ جب گھر پہنچے ہیں دروازہ بند تھا، اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، جھانک کر دیکھا تو واقعی قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی ہے۔ عمر اندر گئے ہیں غصے سے اور پوچھا بہنا سے کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے قرآن کے نسخے چھپا دیے تھے، استاد کو بھی چھپا دیا تھا۔ کیا کر رہے تھے؟ جی کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ کہتے نہیں تم مسلمان ہو گئے، قرآن پڑھ رہے تھے؟ کہتے نہیں ہم کہاں پڑھ رہے تھے۔ کہتے نہیں تم کر رہے تھے، مجھے یقین ہے، میں نے خود سنا ہے۔ کہتے ہاں پھر کر رہے تھے ہم۔ اپنے سالے کو مارا، اس کو بچانے کے لیے بہن آگے بڑھی تو بہن کو بھی زخمی کر دیا۔ بہن کہتی ہے بھیا تم اگر خطاب کے بیٹے ہو تو میں خطاب کی بیٹی ہوں، تم ہی صرف بہادر نہیں ہو، میں بھی خطاب سے بہادری کے اثرات رکھتی ہوں، جو کرنا ہے کر لو، جس دین حق کو میں نے قبول کیا ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں۔ اتنی دلیری، یہ کس چیز کی دلیری ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے کسی سے
وہ نہیں ڈرتا۔ بالآخر عمر حیران رہ گئی کہ یہ میری بہن تو میرے سامنے کبھی اونچی آواز سے بولی نہیں تھی، کس چیز نے اس کو اتنی طاقت دے دی ہے؟ بہرحال اس کے جو خون نکلا تھا، بہنا زخمی ہوئی تھی، تو بھائی تھا، بہرحال دل پسیج گیا، تھوڑے نرم پڑ گئے، اور پھر کہنے لگے کہ اچھا لاؤ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ بہن کہتی ہے تم ناپاک ہو، پہلے پاک ہو کے آؤ، غسل کر کے آؤ۔ وہ غسل کر کے آئے تو انہوں نے وہ آیات پڑھ کے سنائی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ ہم نے قرآن، اے پیارے پیغمبر، آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ عمر تمہیں قتل کرنے جا رہا ہے، ابو جہل تیرے عزت کے در پہ ہے۔ اس پر عمر کی آنکھیں کھلی کہ او ہم تو ایسی سختیاں کر رہے ہیں۔ بہن سے کہا کہ مجھے لے چلو محمد کے پاس۔ کیوں؟ مسلمان ہونا ہے؟ کہتے نہیں مجھے یقین نہیں ہے، تمہاری تو بڑی دشمنی ہے، تم تو کچھ نقصان پہنچا دو گے۔ کہتے ہیں بے شک آپ گارنٹی لے لیں، مجھے آپ لے جائیں۔ تو لے گئے، دروازے کو دستک دی، دار ارقم میں چھپے بیٹھے تھے مسلمان۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں دوسرے مسلمان ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کوئی ہمارا دشمن پہنچ گیا، کسی کو خبر ہو گئی ہے۔ لیکن حمزہ نے کہا کہ بھتیجے آنے دو، کھول دو دروازہ، یہ عمر آیا ہے، اگر یہ اچھی نیت سے آیا تو فبہا، اور اگر بری نیت سے آیا تو اس کی تلوار سے اس کی گردن میں اڑا دوں گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا، نبی علیہ السلام نے عمر کی قمیض کو پکڑ کے جھٹکا دیا اور کہا عمر ابھی ہوش نہیں آئی تمہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہوش تو آ گئی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عمر اسلام لائے تو وہاں موجود صحابہ نے اتنے زور سے نعرہ لگایا تکبیر کا کہ بو قبیس پہاڑ لرز اٹھا اور گونج اٹھا اس کی آواز سے، مکے تک کے شہر تک اس کی آواز پہنچی۔ کیوں؟ ایک سردار مسلمان ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اب یہاں ہم چھپ کے نہیں بیٹھیں گے، کعبے میں جائیں گے، اعلانیہ ہم نماز پڑھیں گے، اب چھپ کے نماز نہیں پڑھیں۔ اور پھر ابو جہل کی کنڈی جا کے کھڑکائی اور جا کے کہا ماموں میں مسلمان ہو گیا ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ پہلے والے مسلمان کیا کر رہے تھے؟ چھپ رہے تھے۔ عمر آئے تو کیا کہتے ہیں؟ جو کرنا ہے روک لو۔ جس نے اپنے بیوی کو بیوہ کرنا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے، میرا راستہ روکے۔ کعبے کے اندر نماز ادا کی گئی اعلانیہ طور۔ بہرحال یہ بہت سے قصے ہیں ایسے۔ یہ وہ دور ہے جب اسلام کو طاقت ملی اور نبی علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا کہ اس کی وجہ سے حق اور باطل میں بالکل فرق ہو گیا۔ مکے کے اندر دو صفیں تو ہو گئی، کچھ مشرک اپنی انداز عبادت کرنے لگے اور مسلمان اپنے انداز میں۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ ایک دو چیزیں اور کل بتا دیں گے آپ کو، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نبوت کا جو تیسرا سال ہے اس کا تذکرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔